إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا في كلام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة رواہ مسلم. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور ایمان اور اسلام کی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا، درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ منافقون کی ایک آیت پڑھی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسلم شریف کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے مسلمانوں، تمہاری اولاد، تمہاری دولت کہیں اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ایسا کرے گا، یعنی اولاد کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے دین سے دور ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، قرآن یہ کہتا ہے وہ یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. یہاں پر ایسے اولاد کی مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان دین سے دور ہو رہا ہو. وہ اولاد فتنہ ہے، وہ اولاد فتنہ ہے جو اولاد ہم کو دین پر عمل کرنے سے رکاوٹ پیدا کرے. قرآن و حدیث کی تعلیمات میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، یا قرآن و حدیث ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. اور جب لفظ تربیت کا استعمال ہوتا ہے تو وہ دو معنی پر استعمال ہوتا ہے. ایک یہ کہ بچوں کو پالا پوسا جائے، ان کو خوراک دی جائے، ان کو کپڑا کھانا دیا جائے، ان کا دوا علاج کیا جائے. یہ کام تو سب لوگ کرتے ہیں،
تربیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کو دین سکھایا جائے، اپنی اولاد کو دیندار بنایا جائے، دین کا علم ان کو گھول کر کے پلایا جائے، دین کا علم ان کو حاصل کرنے کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں۔ یہ معنی نہیں ہے تربیت کا کہ بچہ پیدا ہوا، ہم نے اس کا ایک نام رکھ دیا، پھر اس کو کپڑا پہنا دیا، بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کرا دیا، یا صبح و شام اس کو جو کھانے کی ضرورت ہو کھانا دے دیا۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تربیت کافی ہو گئی، یہ تربیت نہیں ہے، یہ کام تو جانور بھی کرتا ہے۔ جانور بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے، پوستا ہے، دیکھتا ہے، اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ انسان جیسے حفاظت کرتا ہے جانور بھی ویسے حفاظت کرتا ہے، کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جو ماں کی محبت ہے، جو باپ کی محبت ہے، وہ جانور کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ تو تربیت کا مفہوم یہ ہے کہ بچوں کو دین سکھایا جائے، بچوں کو دیندار بنایا جائے۔ یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد نیک ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد ہمارے لیے فتنہ بن جائے۔ یہ فتنہ کب بنتی ہے؟ جب بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے، بچوں کو دین نہیں جب سکھایا جاتا ہے، ان کو اسلام جب نہیں بتایا جاتا ہے، تب یہ اولاد ماں باپ کے لیے وبال جان بنتے ہیں، فتنہ بن جاتے ہیں، نقصان دہ بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اولاد کے حوالے سے سورہ کہف کے اندر فرماتا ہے، یہ سورہ کہف ایسی سورت ہے جسے ہر جمعہ کے دن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ اولاد اور دولت یہ زندگی کی زینت ہے۔ جس کے گھر میں اولاد ہو تو وہ گھر خوشحال مانا جاتا ہے، گھر کے اندر رونق ہوتی ہے۔ جس کے گھر میں اولاد نہ ہو گھر سون نظر آتا ہے، گھر کے اندر تازگی اور روحانیت نظر نہیں آتی ہے، سکون نظر نہیں آتا ہے۔ انسان اولاد کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، بڑی بڑی دعائیں کرتا ہے، لمبے خرچ پر اپنا علاج کراتا ہے۔ اللہ کی یہ نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جسے اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کرتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کی حفاظت کی جائے، اور ہر سرپرست، ہر ذمہ دار اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ میں اس کو گانٹھ لے، اس کو اپنے دماغ کے اندر بٹھا لے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے۔ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے، مال بہاتا ہے، وقت کی قربانی دیتا ہے ذمہ داری کے لیے کرسی مل جائے۔ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود ہمیں عطا کر دیتا ہے، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ کچھ ذمہ داری آدمی حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتا ہے، ذمہ داری کو پانے کے لیے، کرسی پانے کے لیے آدمی مال خرچ کرتا ہے۔ لیکن ایک ذمہ داری ایسی ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے، وہ آدمی اپنا دامن بچانا چاہے بچ نہیں سکتا ہے۔ وہ ذمہ داری کون سی ہے؟ وہ ذمہ داری باپ کی ذمہ داری ہے، جو اولاد کے تعلق سے کل قیامت دن پوچھا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، خود بھی اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو خود بھی بچو اور اپنی اولاد بھی بچاؤ۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی جب ہم تربیت کریں گے، اور ہمیں تربیت کرنی ہے، کس بات کی تربیت کرنی ہے؟ یہ بچے جو زندگی کے اندر ہمارے لیے انمول ہیں، یہ اولاد جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے دنیا کے اندر، ہم ان کی ایسی تربیت کریں کہ دنیا کے اندر بھی ہم کو فائدہ پہنچائے، مرنے کے بعد بھی آخرت میں جنت میں ساتھ رہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہمارا بیٹا اور ہماری اولاد جہنم کا لقمہ بنے، عذاب قبر کا لقمہ بنے۔ تو قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، خود بھی اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے بچنا کب ممکن ہے؟ جہنم کی آگ سے بچا کب جائے گا؟ جب ہر آدمی دین پر قائم ہوگا، اپنے گھر کے اندر دین کو نافذ کرے گا، اسلام پر عمل کرے گا، اور اپنی اولاد کو بھی اسلام پر عمل کرنے کی تعلیم اور تربیت کرے گا۔ خود بھی نمازی ہو اور اپنے بال بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ یہ تربیت ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ بچہ جہاں بھی جائے، جس دنیا کے جس حصے میں جائے، چاہے رات کا اندھیرا ہو، چاہے گناہ کا موقع اسے مل رہا ہو، اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، جس کے نتیجے وہ آدمی گناہوں سے دور ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے مسلمانوں، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد جہنم میں جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں، یہ تو بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔
محرومی ہوگی. یہ کیسا والد ہے, یہ کیسا ذمہ دار ہے جو اپنی ذمہ داری کو کما حق کو ادا نہیں کر رہا ہے. اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی آسانی سے آدمی بچ نہیں سکتا ہے. یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر شخص چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آپ نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عنہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عورت بھی ذمہ دار ہے, عورت بھی ذمہ دار ہے, یعنی بیوی بھی ذمہ دار ہے, عورت بھی ذمہ دار ہے, بیوی بھی ذمہ دار ہے. کس بات کی ذمہ دار ہے؟ کل قیامت کے دن اس سے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ شوہر اور شوہر کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. والد بھی ذمہ دار ہے, والرجل راع, والد بھی ذمہ دار ہے, باپ بھی ذمہ دار ہے, آدمی بھی ذمہ دار ہے. کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کل قیامت دن اس سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم نے تو اولاد حاصل کر لی اور ہم نے اپنی ذمہ داری کو کما حق کو محسوس نہیں کیا, اس کو حق کو ادا نہیں کیا, اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں, تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہماری نماز فائدہ پہنچائے گی, ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ایمان فائدہ پہنچائے گا. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھی, ہم باپ ہیں, ہم گھر کے سرپرست ہیں اور ہم نے اپنی ذمہ داری کما حق کو ادا نہیں کیا, تو کل قیامت دن یہ نیکیاں کسی کام کی نہیں ہوں گی. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وغاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. جس بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ دار بنایا, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ذمہ دار ہے, چاہے گھر کا ذمہ دار ہو, چاہے والد ہو یا والدہ ہو, یا بیوی ہو یا شوہر ہو, یا مسجد کا ذمہ دار ہو, مدرسے کا ذمہ دار ہو, ملک کا ذمہ دار ہو, ضلع کا ذمہ دار ہو, شہر کا ذمہ دار ہو, گاؤں کا ذمہ دار ہو, کوئی بھی ذمہ دار ہو, گھر کا ہو, باہر کا ہو, ملک کا ہو, کوئی بھی ذمہ دار جس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عطا کی ہے, جس دن وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری میں اپنی رعایا کے ساتھ اس کا حق ادا نہیں کر رہا تھا, اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھ رہا تھا, اپنی ذمہ داری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا, دھوکہ دے رہا تھا, خیانت کر رہا تھا, ظلم ڈھا رہا تھا, سختی کر رہا تھا, حق کو ادا نہیں کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی پر جنت کو حرام کر دیا ہے. سوچیے کتنی بڑی محرومی ہے کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا. کس کے اوپر؟ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنایا, اور ذمہ دار بنانے کے بعد, وہ ذمہ داری حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتا ہے, بلکہ اپنے پاور اور اپنی کرسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے اقتدار اور اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے, ظلم ڈھا رہا ہے, کرپشن کر رہا ہے. تو ایسے نازک وقت میں جہاں پر بے حیائی عام ہے, بے غیرتی عام ہے, گناہوں کا کلچر عام ہے, بدکاری عام ہے, شراب نوشی عام ہے, بے دینی اور لادینی عام ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ کتنی ایسی مسلم بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو غیروں سے اپنا رشتہ جوڑ رہی ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کتنے ایسے مسلم نوجوان ہیں جو غیروں کے ساتھ اپنی شادیاں رچا رہے ہیں. یہ فتنہ عام ہے. ایسے پرفتن دور میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بہت بڑی بن جاتی ہے کہ اپنی اولاد کی حفاظت فرمائیں, اپنے بال بچوں کی حفاظت کریں, اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں. یہ ذمہ داری بہت بڑی بن جاتی ہے. کس وجہ سے؟ یہ گناہوں کا کلچر عام ہے, بے غیرتی کا فتنہ عام ہے, برائیوں کا فتنہ عام ہے, ارتداد کا فتنہ ہے, اور لڑکیاں غیر مسلم بن رہی ہیں. ظاہر سی بات, جب شادی غیر مسلم سے ہوگی تو غیر مسلم بنیں گی. ایسے نازک وقت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہو جاتی ہے. اور پیارے نبی علیہ السلام نے قیامت کی جو پیشنگوئیاں بتلائی ہیں, نشانیاں بتلائی ہیں, کہا آدمی صبح کرے گا اسلام کی حالت میں اور شام میں کافر ہو جائے گا. شام میں آدمی مسلمان ہوگا, صبح میں آدمی کافر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسی فتنے سے بچائے کہ اتنا نازک دور ہوگا کہ ایمان کا بچانا, اسلام کا بچانا مشکل ہو جائے گا. آدمی چند ٹکے اور چند درہم اور چند پیسوں کے عوض میں اپنے دین ایمان کا سودا کر بیٹھے گا. کیا ہماری ذمہ داری نہیں بڑھتی کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں؟ ہم اپنے گھروں میں دین کب نافذ کریں گے؟ دین پر عمل کب ہوگا؟
नमाजों की पाबंदी कब होगी, दीनदारी कब आएगी। खुद भी नेक बने और अपनी औलाद को भी नेक बनाएं। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत के बाद में जो हुक्म दिया है वो बड़ी बहुत ही अहम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हों। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम तरबियत कैसी कर रहे हैं, लोगों को हुक्म कैसे दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो, नमाज का पाबंद बनाओ, कब, जब वो 7 साल के हों। जाहिर है 7 साल की ये उम्र, हम और आप ये समझेंगे नमाज की उम्र है, ये बच्चा 7 साल का है, ये बच्चा 7 साल का है। बच्चों को 7 साल पर नमाज का हुक्म देने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है, ताकि वो नमाज के लिए जब खड़ा हो तो वजू का तरीका सीख ले, दुआएं सीख ले, नमाज का तरीका सीख ले, नमाज का वक्त जान ले, रकात जान ले, दुआएं याद कर ले। और प्यारे नबी आगे फरमाते हैं, वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, नमाज नहीं पढ़ता है, 10 साल का हो गया है, उसको मारो। 10 साल का हो गया, नमाज नहीं पढ़ता है, उसको मारो। क्या हम अपनी औलाद की तरबियत ऐसी करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को ऐसा हुक्म देते हैं? क्या हमारे घरों में नमाज का माहौल है? बाप बेनमाजी, माँ बेनमाजी, औलाद कहाँ से दीनदार होगी? ये हमारे समाज का अलमिया है। तो हमारी और आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें औलाद की नेमत से मालामाल किया है, उसकी तरबियत ऐसी हो कि बच्चा 7 साल का हो तो उसे नमाज का पाबंद बनाया जाए, नमाज का हुक्म दिया जाए। और अगर 10 साल का हो जाए, नमाज नहीं पढ़ता है, तो शरीयत उसे मारने का हुक्म देती है। तरबियत औलाद में, बच्चों की सही तरबियत में माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है। माँ ये घर का माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। माँ जैसी होगी बच्चा भी वैसी तरबियत हासिल करेगा। इसलिए शरीयत में हुक्म दिया गया है। क्या हुक्म दिया गया? जब तुम शादी करो, शादी करते वक्त ये बात याद रखो, तुम सिर्फ अपनी बीवी नहीं बना रहे हो, सिर्फ एक अपने लिए, अपने सुकून और अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए एक बीवी नहीं ला रहे हो, उम्मत की एक माँ लेकर के आ रहे हो, अपने बेटों की माँ लेकर के आ रहे हो। बीवी को इख्तियार करने में, शादी करने में हमारी पहली तरजीह क्या होनी चाहिए? लड़की दीनदार होनी चाहिए, लड़की पाकदामन होनी चाहिए, हया वाली होनी चाहिए, पर्दा करने वाली होनी चाहिए, दीनदार होनी चाहिए। और जाहिर है हमारा कल्चर ऐसा है कि शादी ब्याह के मामले में इस कदर बुराइयां हैं, बेहयाइयां हैं, बेगैरतियां हैं कि बड़े बड़े लवाजिमात जो है अपने तय मौजूद हैं, उसको साइड में रखिए। जो रस्म रवाज उसको अपने साइड में रख दीजिए। हमारे नौजवानों की जो शादी की तरजीहात है, बस चेहरे की खूबसूरती, बस ये सबसे पहली तरजीह है। इस्लाम मना नहीं करता है औरत खूबसूरत हो, ये जरूरी है कि जहां वो जिस्म के एतबार से खूबसूरत हो, उसके दिल के एतबार से भी खूबसूरती होनी चाहिए। वो औरत किस काम की जिसका चेहरा सफेद हो मगर दिल काला हो, किस काम की वो औरत है? तो हमारी पहली तरजीह शादी के मामले में हो कि वो औरत जो पाकदामन हो, बाहया हो, इज्जत वाली हो, दीनदार हो, शरीफ घराने से हो, ऐसी औरत से शादी करो। जब मां नेक होगी तो उस बच्चे की तरबियत भी अच्छी होगी। अब सोचिए, सहाबियात के वाकयात की पढ़ें, सहाबा इकराम के बच्चों के वाकयात की पढ़ें। हज़रत मुआद और मुआविज, हज़रत मुआद और मुआविज ये 15 और 16 साल के नौजवान थे, छोटे बच्चे थे। अबू जहल का सर कलम किया था। अबू जहल कौन है? ये काफिरों में सबसे ज्यादा ताकतवर और काफिरों में सबसे ज्यादा मजबूत किस्म का आदमी था, और मुसलमानों को और इस्लाम की राह में सबसे ज्यादा रुकावट डालने वाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को तकलीफ पहुंचाने वाला, नबी को गाली देने वाला, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल था। इसको मारने वाले कौन थे? अंसार के 2 बच्चे मुआद और मुआविज थे। ये छोटे बच्चे थे, 15 और 16 साल के बच्चे थे। हमारी तारीख और हमारे असलाफ की तारीख, इस्लाम की तारीख बड़ी रोशन है कि नौजवानों की जो सही तरबियत हुई, माओ ने बच्चों की ऐसी तरबियत की, इस माओ की गोद से बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए, बड़े बड़े मुजाहिद पैदा हुए, बड़े बड़े उलमा पैदा हुए। सहाबा के बच्चों की तारीख पढ़ी जाए तो एक लंबा मौजू है, बड़ा लंबा वक्त लगेगा कि एक एक वाक़या को सुनाया जाए कि सहाबा इकराम के बच्चे कैसे थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आखिर उनको भी तो किसी माँ ने जाना था कि पूरी तारीख में, अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक जंग नहीं उन्होंने हारा था। जिस जंग में शिरकत करते थे, बहादुरी ऐसी थी
जवामर्दी ऐसी थी, ताकत व कुव्वत ऐसी थी, हुनरमंदी ऐसी थी, शुजाअत ऐसी थी कि जिस जंग में शिरकत करते थे जंग का नक्शा बदल जाता था। तो ज़रूरत है कि हम अपनी औलाद को ऐसी तरबियत करें, ऐसी शुजाअत और ऐसी बहादुरी के वाक़यात सुनाएं। माओ ने और घर का माहौल बिगाड़ कर रखा है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया है और बस उसी बच्चा मगन रहे। बच्चों को दीनी वाक़यात, इस्लामी वाक़यात, सहाबा इकराम के वाक़यात कब सुनाए जाएंगे, उनको दीन की तालीमात कब दी जाएंगी, उनको दीन का डोज कब पिलाया जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि तरबियत के हवाले से हमारी सबसे पहली कोशिश ये हो कि हम जिससे शादी करें हमारी बीवी नेक हो, सालिहा हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, ताकि उससे जन्म लेने वाला बच्चा दीनदार हो। हम किसी जानिया और फाहिशा से शादी करें, बेपर्दा औरत से शादी करें, तो हम ये सोचे कि हमारे घर में बच्चा मुत्तकी और परहेजगार बच्चा पैदा होगा, बच्चा नेक होगा, दीन का खादिम बनेगा, इस्लाम का सिपाही बनेगा। ऐसा हो नहीं सकता है। तरबियत के हवाले से हमारी और आपकी एक जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने बच्चों को, अबिलखुसूस अपनी बच्चियों को इफ़्फ़त व हया की तालीम दें, पाक दामन रहने की तालीम दें। ये बताएं कि इस्लाम में हया की क्या कीमत है, हया और गैरत की क्या कीमत है। बच्चों को पाक दामन बनाएं, बदकारी से बचाएं। ये कल्चर इतना खतरनाक है जहां लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल करती हैं। ये कौम के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों और बच्चियों की तालीम के लिए अलग नज़्म रखा जाए। ये जायज नहीं है, हराम है वो तालीम। जायज नहीं है कि जिसमें बच्चे और बच्चियां एक साथ तालीम हासिल करते, जायज नहीं है। ये कौम के जिम्मेदारों और मालदारों की जिम्मेदारी बनती है पर्दे का एहतमाम करें। और ऐसे समाज में हम जिंदा हैं और माहौल ऐसा इतना खतरनाक है कि जहां बच्चे और बच्चियां एक साथ तालीम हासिल करती हैं। बताओ क्या नहीं होता है। दुनिया अंधेरी नहीं है, दुनिया के लोग अंधे नहीं हैं। किस कदर बेहयाइयां और बेगैरतियां फैल रही हैं, उसका इलाज की कोई फिक्र नहीं कर रहा है। सब सोए हुए हैं, किसी को फिक्र नहीं है। जिम्मेदारी बनती है कि इदारा खोला जाए, बच्चियों की तालीम के लिए अलग नज़्म किया जाए। मदरसा हमारे गांव में है, अलग डिपार्टमेंट लगा दिया जाए, अलग हिस्सा कायम कर दिया जाए। इसमें बच्चों की तालीम होगी, इसमें बच्चों की तालीम। 10वीं तक की तालीम क्यों नहीं की जाती है, किया जाए, उसका इंतजाम किया जाए। फाइनेंस प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, ये जिंदगी भर फाइनेंस प्रॉब्लम हर रहेगा, माल की परेशानी हर जमाने में रहेगी। जरूरत है कि जिनको अल्लाह ने नवाजा है इस तरफ तवज्जो दे, ताकि ये कौम की बेटियां और कौम की बहनें, उनकी इज्जत और नामूस की हिफाजत रहे, महफूज रहे, वो बाइज्जत रहे, बेहतरीन तरीके से अपने माहौल में और अपने कल्चर में और अपने सर्किल में वो दीन की तालीम हासिल करें। तरबियत के हवाले से जो बात की जा रही थी, एक ये भी है कि तरबियत का फ़ायदा क्या है। हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, अपनी औलाद की तरबियत करेंगे, तो उसका हमको फ़ायदा क्या मिलेगा। बहुत सारे फ़वायद हैं। पहला फ़ायदा ये है कि अगर हम अपने बच्चों को दीनदार बनाते हैं तो जो वो नेक काम करेगा उसका सारा सवाब हमको मिलेगा। पहला फ़ायदा ये, अगर हम अपने बच्चों को सुधार ले जाएं, अपने बच्चों को कंट्रोल में कर ले जाएं, ये सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, ये सबसे बड़ा जलसा है। लंबे लंबे जलसे और बड़ी कॉन्फ्रेंस जो होती है, लंबी लंबी तकरीरें जो होती हैं, फ़ायदा बहुत कम है, फ़ायदा बहुत कम है। हर आदमी अपने घर को सुधार ले जाए। जरूरत क्या है लंबी लंबी तकरीरों की, जरूरत क्या है बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों की। हर बाप हर जिम्मेदार अपने बच्चों को सुधार ले जाए, संभाल ले जाए, तरबियत कर ले जाए, तो मुआशरा कामयाब हो गया। एक घर सुधर गया, दूसरा घर सुधर गया। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को अदा कर लें और अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें और तरबियत करें, दीन सिखाएं, तो सब मुआशरा सुधर जाएगा। एक घर की इस्लाह से मुआशरा सुधर जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि अगर बच्चों की सही तरबियत की गई तो उसका पहला फायदा ये होगा कि बाप को उसका सवाब मिलेगा। बेटा जो भी नेक काम करेगा, नमाज पढ़ रहा है, कुर्बानी कर रहा है, हज कर रहा है, उमरा कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, और जो नेक काम कर रहा है उसका सवाब बाप को मिलेगा। मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्रि फाइलिही। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो किसी की दीनी गाइड करे, किसी को दीन सिखाए, दीनी रहनुमाई करे, उसको ऐसे ही अज्र व सवाब है जैसे कि करने वाले को अज्र व सवाब है। मिसाल के तौर पर कोई बेनमाजी, हमने उसको नमाज की दावत दी और नमाज पढ़ने लगा, तो नमाज पढ़ने वाले को सवाब तो है ही है। जिसने नसीहत की है, जिसने समझाया है, जिसने तरबियत की है, उसको भी वैसे ही अज्र व सवाब मिलेगा। तो तरबियत का एक फायदा ये है कि सवाब जैसे करने वाले को मिलेगा, मुरब्बी को भी मिलेगा, तरबियत करने वालों को मिलेगा। इस तरह से दूसरा सवाब ये है, दूसरा फायदा ये है कि
انتقال ہو گیا، ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، بچے نیک ہیں، یہ صدقے جاریہ ہوں گے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، والدین کا انتقال ہو گیا، لیکن ماں باپ نے اپنے بیٹوں کی اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی تھی، اس صحیح تربیت کے نتیجے میں ثواب مسلسل جاری رہے، ختم نہیں ہوگا، ثواب مسلسل جاری رہے گا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت کی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے کہ مرنے کے بعد یہ ہمارا نام و نشاں باقی رہے، ہمارا اجر و ثواب باقی رہے، ہمارے میزان میں اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائے، تو یہ تربیت اولاد بہت اہم موضوع ہے۔ یا نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ انسان مر گیا، نیکی نہیں پہنچ سکتی ہے، نیکی کام نہیں ہو سکتا ہے، مگر تین ایسی نیکیاں ہیں جس کی وجہ سے سلسلہ جاری رہتا ہے، ثواب ملتے رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ کر دیا تو اس کا ثواب ملے گا، اور علم نافع، اور علم ينتفع بھی، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ عالم تھا، جانکار تھا، اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، عالم مر گیا لیکن اس کا علم باقی ہے، کتاب کی شکل میں، تقریر کی شکل میں، جو بھی اس کا علم باقی تھا اب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہدایت حاصل کر رہے ہیں، تو عالم کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ تو ماں باپ اگر بچوں کی صحیح تربیت کر کے دنیا سے جا رہے ہیں تو دنیا صرف رخصت نہیں ہوئے بلکہ ان کے ثواب کا جو بینک ہے یہ جاری ہے، چل رہا ہے، ان کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ تربیت کا دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ درجات بلند ہوتے ہیں، بچے نیک ہوں گے، ماں باپ جب تربیت کریں گے بچے نیک ہوں گے تو ماں باپ کا درجہ آخرت میں بلند ہوگا، ماں باپ کا مقام آخرت میں بلند ہوگا۔ ماں باپ نے نیکی نہیں کی ہے، ماں باپ نے نیکی نہیں کی ہے مگر ان کا درجہ بلند کیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی کا درجہ آخرت میں اونچا کر دیا جاتا ہے، ایک آدمی کا درجہ اس کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ فیقول انا لہذا، وہ آدمی کہتا ہے یہ کیا بات ہے، میں نے تو کوئی دنیا میں یہ کوئی کام تو کیا نہیں، یہ اس کا ثواب کیسے مل رہا ہے؟ آدمی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے نیک کام نہیں کیا ہے، یہ نیکی کا فائدہ اور ثمرہ کیسے مل رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا باستغفار ولدک لک، تیرے بیٹے نے تیرے حق میں استغفار کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے بچہ ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کب کرے گا؟ جب بچہ وہ اس لائق ہوگا، ماں باپ کو ماں باپ سمجھے گا، نیک ہوگا۔ اللہ سے دعائیں کب کرے گا؟ جب وہ نیک ہوگا۔ نماز کب پڑھے گا؟ جب وہ نیک ہوگا۔ تو ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے، ان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ جب بچوں کی صحیح تربیت کی جائے اور وہ تربیت کے پانے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تربیت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر بچی ہے، اولاد میں اگر بچی ہے، بچی کی صحیح تربیت کی گئی، پیارے نبی علیہ السلام کی رفاقت حاصل ہوگی، نبی کا وہ پڑوسی بن جائے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من عال جاریتین حتی تبلغ، جو آدمی 2 بیٹیوں کی پرورش کر لے جائے، 2 بیٹیوں کی پرورش کر لے جائے۔ پرورش سے کیا مراد ہے؟ پرورش سے مراد یہ ہے کہ اس کو کھلائے پلائے پہنائے، دین کا علم اس کو عطا کرے، دیندار بنائے، اپنی بیٹی کو دیندار بنائے، یہاں تک کہ بچی بالغ ہو گئی اس کی شادی کرا دے۔ جو یہ کام کر لے جائے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جاء یوم القیامت انا هو ضم اصابعہ، پیارے نبی کہتے ہیں کہ وہ آدمی آئے گا، یعنی وہ باپ آئے گا، وہ والدین آئیں گے جس نے اپنے بیٹیوں کی تربیت کی تھی اور ان کو دیندار بنایا تھا۔ کل قیامت کی نور نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی رہے گا جیسے کہ وہ 2 انگلیاں آپس میں ملی جلی ہوئی ہیں، نبی کا بالکل پڑوسی ہوگا، نبی کے قریب ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آدمی 2 بیٹیوں کی تربیت کر لے جائے، دیندار بنا لے جائے، ان کو پال پوس کر کے بڑا کر کے ان کی شادی کر لے جائے اور ان کو دیندار بنا لے جائے۔ یہ کام کر لے جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو رفاقت کس بات کی مل رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے گا۔ تو یہ تربیت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے گا۔ اسی طریقے سے 5واں فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، دیندار بناتے ہیں تو اس میں ماں باپ کو بھی بڑا فائدہ ہے۔ کیسے فائدہ ہے؟ جب یہ بچے دیندار ہوتے ہیں، کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں تو ساری دنیا کے لوگ ان کی تعریف کرتے، دیکھو یہ فلاں کا لڑکا۔ لوگ پوچھتے ہیں کس کا لڑکا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کس کا لڑکا ہے، کہیں گے یہ فلاں کا لڑکا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے فلاں کا لڑکا ہے تو باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اس کا دل
اس کا کلیجہ پھول جاتا ہے کہ دیکھو میرے بیٹے کی تعریف اور میرے بیٹے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کا باپ کون ہے. تو تربیت کا فائدہ یہ ہے کہ بچے اگر دیندار ہوں گے، ان کے دین کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے ان کی شہرت ہوگی، ان کی عزت ہوگی، ان کی قدر ہوگی. اور جہاں بیٹی کی قدر ہوگی وہی باپ کو بھی بڑا نام ہوگا. اور وہیں پر اگر بیٹے کی تربیت نہیں کی گئی، ان کا خیال نہیں رکھا گیا، اور بیٹے نے کوئی برا کام کیا، گندا کام کیا، تو لوگ پوچھیں کس کا بیٹا، کہے کہ فلاں کا لڑکا ہے. جانے تو بہت نکما آدمی ہے، بہت بیکار آدمی ہے، برائی بیان کی جائے گی. اور آپ جانتے ہیں بیٹا اگر اس زمانے میں برا کام کر رہا ہے، جہاں بیٹا بدنام ہوگا وہاں باپ بھی بدنام ہوتا ہے. باپ کی عزت بھی اس کی عزت خاک مل جاتی ہے، بدنام ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بیٹے کی برائی اور بیٹے کی غلط روش کی وجہ سے، غلط کام کی وجہ سے باپ کورٹ اور کچہری اور پولیس اسٹیشن اور پولیس چوکی کی چکر لگاتا ہے. کس وجہ سے؟ بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے، بیٹے کی غلط روش کی وجہ سے، بیٹے کے غلط کام کی وجہ سے. تو ہم اپنے بیٹے کی تربیت کریں، ایسی تربیت کریں، دیندار بنائیں کہ ہمارا نام بھی ہو، بچے کا بھی نام ہو. بچے کو ایسا نہ بنائے کہ اپنا بھی نام جائے اور بیٹے کی بھی عزت خاک میں مل جائے. تربیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے 6 نمبر پر کہ تربیت کی وجہ سے، دیندار بنانے کی وجہ سے بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں. جب بچے دیندار نہیں ہوں گے تو ماں باپ کے مقام کو کہاں سے سمجھیں گے؟ جب بچے دیندار ہوں گے تو سمجھیں گے کہ توحید کے بعد، اسلام کے بعد، اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے. ماں باپ خوش ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے. یہ کب ان کو پتا چلے گا؟ جب وہ دیندار ہوں گے، دین کا علم حاصل کرنے والے ہوں گے. تو ماں باپ کی اطاعت و پیروی بچے کب کریں گے؟ جب بچوں کی تربیت صحیح طور پر ماں باپ کریں گے، ان کو بتائیں کہ اسلام یہ ہے، اسلام کا حکم یہ ہے، کہ ماں باپ کا مقام یہ ہے. اسی طریقے سے تربیت کا ایک بہت اہم بہت بڑا فائدہ یہ ہے 7ویں نمبر پر کہ اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لے جائیں تو بچوں کی شادی بیاہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. آج بیٹیوں کی شادی میں کتنی رکاوٹیں ہیں، بچوں کی شادیوں میں کتنی رکاوٹیں ہیں. بیٹا اگر شرابی ہو، کون اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ بیٹا اگر بے حیا ہو، چوری کرنے والا ہو، ڈاکہ ڈالنے والا ہو، کس کی قسمت خراب ہے کہ اپنی بیٹی بہن دے گا؟ اور اسی کا الٹا لے لیجئے کہ اگر بیٹی بے حیا ہو، بے غیرت ہو، بے پردہ چلنے والی ہو، زانیہ ہو، فاحشہ ہو، بد کردار ہو، کون اسے اپنا رشتہ اپنا بیٹا دے گا؟ کون لڑکا اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ تو بیٹوں کی اگر صحیح تربیت ہوگی، بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، ان کو دیندار بنایا جائے گا تو ان کی شادی بیاہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ان کی شادی بیاہ کے لیے اچھے رشتے آئیں گے اور ان کی شادی ہو جائے گی. اسی طریقے سے آخری بات بیان کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. تربیت کے حوالے سے ہماری ماؤں کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ بچے ماں کے پاس زیادہ رہتے ہیں. مائیں اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کے حق میں دعائے خیر کریں. تربیت کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. کہتے ہیں کہ شیر اور چیتا پالنا بہت آسان کام ہے، شیر اور چیتا بھالو پالنا بہت آسان کام ہے، مگر بچوں کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کی حفاظت کرنا بہت مشکل، انتہائی مشکل کام ہے. اس کے لیے بہت صبر کی ضرورت ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑی قربانی کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے زیادہ زیادہ دعا کی بھی ضرورت ہے. ہمارے اسلاف اپنی بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بڑی بڑی دعائیں کرتے تھے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اور بہت ساری دعائیں ہیں اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ان کی دینی تربیت کے لیے خوب دعائیں کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھ لیجئے. امام بخاری رحمۃ اللہ جب پیدا ہوئے تو نابینا تھے. ہماری مائیں اور بہنیں سنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو نابینا تھے. ان کی والدہ بڑی پریشان تھی، ایک تو بیوہ تھی. امام بخاری جب پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش سے پہلے امام بخاری کے والد اسماعیل کا انتقال ہو چکا تھا. عورت بیوہ ہے اور اسی کے ساتھ جو بچہ پیدا ہوا وہ نابینا ہے، اپاہج ہے، معذور ہے. ان کی والدہ پریشان تھی اور ہمیشہ رب العالمین دعا کرتی تھی. ان کی دعا بار بار دعا کرتی رہی. اللہ رب العالمین کی دعا کو قبول کر لیا اور امام بخاری کی بنائی کو واپس کر دیا. دعا کی طاقت دیکھیے کہ ناممکن چیز کو آسان بنا دیتی ہے، ناممکن چیز کو آسان بنا دیتی ہے. آنکھ کی بینائی دور ہو جائے
آپریشن کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، لمبے خرچ کی ضرورت ہے، مگر دعا کی طاقت دیکھیے کہ علاج کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پیش آئی۔ امام بخاری کی والدہ دعا کرتی رہی، اللہ رب العالمین نے کی دعا کو قبول کیا اور پھر ان کے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دی۔ وہ امام بخاری دیکھنے والے بن گئے اور رات کے اندر چاندنی رات میں لکھنے پڑھنے والے بن گئے۔ انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی تاریخ الکبیر، جو رات کے اندر لکھے تھے، جس کو چاندنی رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس لکھے تھے مدینہ کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ دعا کی بڑی طاقت ہے، دعا کا بڑا اثر ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کی اس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی تعلیمات کو دوسروں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔